قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے۔ یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا۔ تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا، اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے۔ تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے۔ تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ
جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار۔ بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے۔ تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ، مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کا اخبل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا۔ جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو، مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی، اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا، تراویح کیوں دی، تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، وہ صبح اٹھیں گے جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے۔ یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں۔ ہم پوتیوں کی طرح، معذرت کے ساتھ، ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے، صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی۔ تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی، حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے، یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی، اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سیٹنگ، اپنی سیٹنگ، اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو۔ اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو، ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو۔ تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے، اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے ہو؟ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا، یہی مطلب ہوا نا۔ تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں۔ چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے۔ جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے۔ تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں، پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے۔ تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا، گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند۔ ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے۔ بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی، جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا۔ اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا۔ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند۔ ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی۔ کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے؟
ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان میں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے، ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے، تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے، اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے۔ کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے۔ جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے۔ اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ۔ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع۔ یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع۔ اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو۔ اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ۔ کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے۔ جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے، اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے۔ ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ کیا زبردست شعر ہے۔ اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے، جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں، ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے۔ میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں۔ تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے۔ تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں، کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیفیت ہوتی کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی۔ تو روح کی بات ہے، جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا
نہیں لینا پڑتا، اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے۔ تو مسئلہ یہ سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے۔ تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے، اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع، اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں، وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر، کسی چیز فکر لیس، ٹینشن فری زندگی۔ ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن، کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے، اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق۔ تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے۔ جب آپ دنیا میں دو طاقتیں، دو نظریات چل رہے ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے، ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے، مکان سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، کپڑا سستا ہو جائے، ہر ایک کا علاج فری ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے۔ اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اسی کو عیاشی کہتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے، ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی۔ جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں، اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے، تو بس ایک دفعہ کیا، اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ ایک خربوزے کا بیج ڈال دو، اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها رب الا الى ربی، کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں۔ جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے۔ وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی، اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے۔ دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے، روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے۔ تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا۔ روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں، عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گٹکا کھا سکتے ہیں، نہ پان کھا سکتے ہیں، نہ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ چائے پی سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا۔ روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، کتنے 29 یا 30، آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو۔ آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے۔ وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام، تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا، تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی۔ اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا
اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا، ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے، صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو، یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا، اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا، فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے، آج تو ہم پڑھ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی. اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی، زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں، کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں، کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے، دو چار لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے، کچھ ادھر بات کر لی، کچھ ادھر چلے گئے، ڈبو اس نوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ موبائل، واٹس ایپ، بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو، کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا فوراً چلنا شروع، اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز بولو نا بھائی بیٹھ گئی، کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا، تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے، تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین، تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو، اللہ ہم سب کو بچائے، تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا، ٹھک ٹھک چلنا، فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایک دم چلنا شروع، ٹھک ٹھک ٹھک، میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو؟ دوپٹہ کہاں سے خریدا؟ خواتین کی نا چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے، جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے، گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ، نہیں، گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا، کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں. یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے، بس ایویں ہی بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے،
ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے میں اس کا دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں، وہ رات جس میں اندازے لگائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اندازے لگائے تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اندازے کیے جاتے ہیں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر قسم کے امر کے ساتھ۔ سلام ہی، یہ رات سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع کے وقت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ نے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی ہوتی تھی اور وہ اتنے سال عبادت کرتے تھے، ہماری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو ہم تو ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ تمہیں ایک رات ہم نے ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ پچھلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس کی 1000 مہینے 80 سال بنتے ہیں۔ تو اب کسی کی زندگی میں 10 دفعہ بھی لیلۃ القدر آ گئی تو 80 سال کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، 800 سال کی عبادت، ٹھیک ہے نا؟ اگر زندگی میں 10 دفعہ آ گئی نا کسی کی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر مل گئی اس کو، تو اللہ نے اس کی یہ صورت اس پہ نازل فرمائی، یہ امت کو تحفہ ہے، اس سے پہلی امتوں کو ایسا تحفہ نہیں ملا۔ کہ میں اس کو اکثر ایک مثال سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے خصوصی پیکج ہوتے ہیں نا، کمپنیاں خصوصی پیکج نکالتی ہیں، بھائی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں فلاں سے فلاں تاریخ تک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایک پیکج نکالا ہوا ہے کہ بھائی رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان ایک الگ پیکج ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ وہ اور زیادہ ایک خصوصی پیکج، پھر اس میں جو طاق راتیں ہیں وہ اور خصوصی پیکج، اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ اس میں ایک نیکی کریں گے ایسے ٹھک 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 جو ہے نا گراف اوپر جانا شروع ہو جائے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ ایسے جیسے لاکھوں کروڑوں دفعہ ہو گیا، تو 1-2 رکعت نوافل ایسے جیسے لاکھوں رکعت نفل پڑھ لی آپ نے، تو ایک دم گراف جو ہے نا اس کا بہت اوپر جا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال سے بہتر ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ اس امت کو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات کو نازل، اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا، تو اس رات کو بھی اللہ نے اس لیے فضیلت والا بنایا کہ قرآن کا نزول اس رات میں شروع ہوا ہے، پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا، ابتدا اس رات میں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی، تو وہ کون سی رات تھی معلوم نہیں ہے، آخری عشرے میں کوئی بھی تاخرات ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، جو راجح قول ہے علماء کا۔ تو جب پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا نا تو وہ رات کون سی تھی اللہ کے علم میں؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تو اللہ نے اس رات کو فضیلت یہ دی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی برکت کی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کسی اور رات کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان کے آخری عشرے کا انتخاب کیا، اور جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عظمت بیان کرنے کے لیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور پھر اس میں الگ برکتیں بھی الگ سے نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ آپ کو نزل بہ الروح الامین کہا گیا ہے، روح الامین، روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کا مجموعہ ہے۔ مادی زندگی کو طاقت ملتی ہے ڈاکٹروں سے، وہ آپ کی باڈی کا خیال کرتے ہیں، روحانی زندگی کو طاقت ملتی ہے وحی سے، تو جبریل علیہ السلام ہر پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے، تو اس لیے انسانوں میں روح پھونکنے کا ذریعہ، روح کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام، یعنی انسانوں کی روحانی زندگی کو طاقت بخشنے کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام، اس لیے ان کا نام ہی، لقب ہی اللہ نے روح رکھ دیا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے وہ طاقت اور قوت کا سبب۔ اور روح الامین اس لیے کہ امانت دار ہیں، جو وہی آسمان سے نبی پر لے کر آتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، پورا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کسی کو بھیجو کسی کام کے لیے کہ بھئی فلاں کے جا کے میرا یہ پیغام دے دینا، تو وہ بعض دفعہ اپنے مطلب کی چیزیں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بہت ہوتا ہے، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نے دیکھا ایک خطیب صاحب حرم کے امام آئے، شیخ سدیس، وہ ترجمہ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے امام حنیفہ کی تعریفیں بھی کی عربی میں، تو وہ جو ترجمہ کر رہا تھا نا وہ تعریفیں وہ پی گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے، وہ بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ اردو میں کیا ترجمہ کر رہے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل کی یہ خاصیت ہے کہ جب اللہ کا پیغام پیغمبر تک لے کر آتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے، جیسا جیسا پیغام تھا ویسے ہی نبی کے دل پہ نازل کرتے ہیں، اس لیے ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ تو
اس میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکام لے کر. وہ احکام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا کون جیے گا. تو وہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پہ یہ کام ڈیوائڈ کر دو اور جو جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو, جس کے رزق میں برکت دینی ہے اس کو رزق کے فیصلے کر دو. اب اصل جو تقدیر ہے نا وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دی ہے, اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. جیسے اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا نا کہ اس کو روزی ملے گی, اب اس کو روزی مل نہیں رہی ہوتی تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی ملے گی نہیں, یہ دعائیں مانگے گا, اس دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی. تو وہ ہر چیز یعنی آپ کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی پہلے سے طے شدہ ہے. یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انسان, اس کے پاس پیغمبر آئیں گے, اس کو سیدھی راستہ بتائیں گے, یہ اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا اور بالآخر جہنم میں جائے گا. تو اب اس میں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ میں جب آزماؤں گا تو کون آزمائش میں پورا اترے گا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوگا. تو اللہ کا علم کامل ہے نا, اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے, تو اس حساب سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں پھر عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عمل بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا نہیں ہے. آپ جب کام کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں تھا. اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زید نے مثلاً بکر کو قتل کیا, ٹھیک ہے نا. پیر کے دن زید نے بکر کو قتل کیا 6 بجے فار ایگزامپل. بکر کے وارثوں نے زید کو پکڑ لیا, بولا تو نے بکر کو مارا تھا لہٰذا اب ہم تجھے بھی قتل کریں گے. تو زید کیا کہتا ہے, زید جو قاتل ہے وہ کہتا ہے دیکھو پیر کے دن صبح 6 بجے اس کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا. تو بکر کے وارثوں کا چونکہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہاں لکھا ہوا تھا. تو زید کہے گا کہ میرا پھر قصور کیا؟ بھائی اس کا تو قتل سے ہی مرنا تھا اس نے, میں نے تو وہی کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو بکر کے وارثین کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ لکھا ہوا تو قتل کے بعد پتہ چلا ہے نا, قتل سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. تم نے تو اپنے اختیار سے یہی ایسا کام کیا جس کا پورا مکمل تمہیں اختیار تھا. یہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ زید مکمل اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر و اکراہ کے پیر کے دن صبح 6 بجے بکر کو قتل کرے گا. یہ تو اللہ جانتا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تم جب بکر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے پیر کے دن صبح 6 بجے تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے تقدیر کا علم دیا, تو تم تو یہی ظلمی کی نیت سے جا رہے تھے نا. تو یہ تو ہے تحقیقی جواب. اگر زید کی سمجھ میں یہ جواب نہ آئے, وہ کہے نہیں یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا تو میں نے کون سا جرم کیا, میں سزا کا مستحق نہیں ہوں, تو بکر کے وارثوں کو چاہیے پھر وہ زید کو کہیں کہ اب ہم آپ کی گردن اڑا رہے ہیں, لکھا ہوا ہوگا تو مر جاؤ گے, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرو گے. تو جیسے آپ بے قصور تھے اس کو مارنے میں تو ہم بھی آپ کو مارنے میں کیا ہے, دیکھو گردن اڑا دیں. اور پھر نوٹ کر لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ زید نے منگل کے دن صبح 6 بجے انتقال کرنا تھا. لہذا اب زید کے وارثین اگر آئیں تو جو دلیل زید نے بکر کے قتل پہ پیش کی تھی وہی دلیل آپ زید کے قتل پہ پیش کر سکتے ہیں. تو تقدیر ایک حقیقت ہے, یاد رکھیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے. بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اس میں قطع بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو کچھ لکھا حتیٰ کہ جنت جہنم سب چیزیں, لیکن یہ اللہ نے علم چھپا دیا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے. اب اگر کوئی شخص بدعمالیاں کر کے جہنم میں جائے گا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری مقدر میں چونکہ جہنم تھی اس لیے میں جا رہا ہوں. اللہ کہے گا تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا تیرے مقدر میں ہے؟ تو وہ جواب میں, اور تو نے تو زنا کیا, شراب پی, یہ کیا, اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ زنا شراب بھی تو تقدیر میں تھے نا. تو اللہ یہی کہے گا جب تک زنا کیا نہیں تھا تو تجھے کس نے بتایا تھا؟ تو بچ جاتا تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی انسان کی کیا ہے, آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہو, اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے اعمال کرے گا وہ. تو اس لیے اب اور کیسے اعمال ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اچھے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے اعمال ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا, لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے, گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے, کھا لو سحری کر لو, آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا, تو نہیں کھاتے. جب ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں.
تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو، تو ایسے آخری اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے، آخرت میں نہیں نکلے گا، عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی جیسے اعمال کرے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا، اور اصل مدار آخر انما وہ کیا ہے انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو آخر میں نیک بن گیا، سارے گناہ چھوڑ دیے، جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا، آخر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو جہنم میں جائے گا وہ۔ تو آخر تک جو ہے نا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا، تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو، اور جو برے اعمال کر رہا ہے تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ہاں، تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا جو ہے نا، لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا۔ تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے۔ پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ تقدیر پہ شارٹ کے لیے الگ سے بنا دینا پورا۔ واسع خان، ان کو بتانا پڑتا ہے، اتنی سینس نہیں ہے، دو چار جب تک ہوئی ہے، اب ماموں کا ڈر نہیں ہے نا۔ یہ بتا رہا ہوں، آپ اللہ نے فرمایا نا راہ استغنا، انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو ماموں سے کون ڈرے گا؟ تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا۔ تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا، جو لٹکی بھی ہوتی ہے، یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے، اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا، تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ بھائی جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں، جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا۔ اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا، لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا۔ تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا، یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں، دعائیں مانگیں، تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے، کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا، اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا، چینج کر دے گا۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا، یہ کرے تو یوں کر دینا، وہ والے فیصلے، لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی، اللہ فرماتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے، اور طلوع فجر تک۔ تو لیلۃ القدر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے وقت سے، یعنی سورج جب 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے نا، 18 ڈگری، ایک قول کے مطابق 15 ڈگری، لیکن راجح قول کے مطابق 18 ڈگری، جب سورج نیچے چلا جاتا ہے اور مغرب کی جانب سفیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہیں سوری، اس میں 15 ڈگری ہے، شفق احمر سرخ روشنی جب ختم ہوتی ہے نا، تو صاحبین اور تینوں اماموں کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 15 ڈگری پہ ہوتا ہے وہ، اور جو سفید روشنی ختم ہوتی ہے وہ 18 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو 15 ڈگری جب سورج نیچے جاتا ہے اور سرخ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لیلۃ القدر بھی، یہ لیل عربی میں اسی ٹائم کو کہتے ہیں لیل،
اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت بھی جب سورج مشرق کی طرف 15 ڈگری پر ہوتا ہے، جو ہمارے حضرت کا قول تھا اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، تو اس وقت فجر کا صبح صادق شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک جب سورج 18 ڈگری پر ہوتا ہے، تھوڑا پہلے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت کے ٹائم کے مطابق تھوڑا بعد میں شروع ہوتی ہے، وہ میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے۔ تو بہرحال جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگی لیلۃ القدر ختم۔ تو یہ جو پیکج ہے نا بس اسی ٹائم کے لیے۔ تو اس پہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ لوگوں کو سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ہر ملک میں الگ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سعودی عرب میں 27ویں رات ایک دن پہلے آ جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک دن بعد آ جاتی ہے۔ تو جس سعودی عرب میں جب اگر لیلۃ القدر ہوگی تو کیا ہمارے ہاں اسی رات کو ہوگی، اگلی رات کو ہوگی؟ تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ جب یہاں جیسے سعودی عرب میں اگر 27ویں رات پہلے ہے اور ہمارے یہاں اگلے دن ہے، تو ہمارے ہاں لیلۃ القدر 24 گھنٹے بعد ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں نا جن کا ٹائم سے تعلق ہے، تو اس میں اسی جگہ کے ٹائم کا اعتبار ہوتا ہے جس جگہ پر آپ ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کب ہوتی ہے؟ قرآن میں تو آتا ہے سورج کے ڈھلکنے سے نمازوں کا تعلق ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور حدیث میں آتا ہے کہ طلوع شمس سے پہلے فجر کا وقت ہے۔ تو طلوع شمس سے پہلے جو فجر کا وقت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں یہ بات بتا رہے تھے نا، تو کیا جب سعودی عرب میں طلوع شمس کا وقت ہوگا تو ہم پوری دنیا میں فجر کا وقت شروع ہو جائے گا؟ بولا نا بھائی کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے سعودی عرب میں بھی صرف مدینہ میں اس وقت فجر کا وقت ہوگا، اور سعودی عرب کی وہ جگہ جو مدینہ سے دور ہیں وہاں فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب وہاں سورج نکلنے سے پہلے تک، ٹھیک ہے نا، وہاں جب صبح صادق ہوگی۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں صبح صادق ہوگی فجر کے اوقات اور فجر کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلک جائے۔ تو نبی نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ مدینہ میں کہی ہے نا۔ تو اب یہ نہیں کہ مدینہ میں سورج ڈھلک گیا تو پوری دنیا میں ظہر کا وقت ہو گیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج ڈھلکے گا وہاں وہاں ظہر کا وقت شروع ہوتا چلا جائے گا۔ مدینہ میں جب ہوا تو مدینہ سے جو علاقے مغرب کی طرف ہیں ان میں بعض میں 5 منٹ بعد ہو رہا ہے، اور تھوڑا اور آگے جائیں گے تو 10 منٹ بعد، اور آگے جائیں گے تو ہر سیکنڈ کے فرق سے فرق پڑتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح رمضان، ہر ملک کا رمضان جو ہے نا، جب وہاں چاند ہوگا تو وہ بشرطے کہ گورنمنٹ اس کو مان لے، نہیں مانتی تو پھر جیسے گورنمنٹ فیصلہ کرے۔ اسی طرح یہ یوم نہر ہے، اس کا بھی تاریخ سے تعلق ہے نا، 10 ذی الحجہ یوم نہر ہے، تو جہاں جہاں 10 ذی الحجہ ہوگی وہاں بقرعید کا دن ہوگا۔ اور جہاں یوم عرفہ، تبھی لوگ کہتے ہیں نا ہم عرفہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے لکھیں کیونکہ وہ وہاں میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بھائی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، تو یہاں کا 9 ذی الحجہ یہاں کے اعتبار سے ہوگا، سعودیہ کا وہاں کے اعتبار، سعودیہ کے 9 ذی الحجہ پہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، جو صحیح قول ہے۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر، خود رات بھی، تہجد جو ہے نا، تہجد رات کے آخری حصے میں حدیث میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اب وہ کیسے آتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ کو انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو رات کا آخری حصہ ہر ملک میں الگ ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔